السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین اکرام، آج میں نماز بما ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی جسارت کروں گا۔ سب سے پہلے اس کی نیت کی جاتی ہے، عربک میں یہ ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تحقیق میں نے متوجہ کیا منہ اپنے کو واسطے اس کے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ نیت کرتے ہیں ویسے اپنی زبان میں، جو عام طور پر خاص نیت کی اس نماز کی پڑھنے واسطے خدا تعالیٰ کے 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز، فرض ہوں تو فرض، سنت ہو سنت، وقت نماز ظہر عصر کوئی بھی ہو، منہ خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر۔ اگر امام کے پیچھے ہوں تو کہتے ہیں پیچھے اس امام کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر۔ جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم خود کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، ہاتھ سیدھے نہ کھلے ہوئے ہوں اور نہ بند ہوں، کانوں تک کر کے، اپنے جسم کو بالکل سیدھا خانہ کعبہ کی طرف کر کے، پاؤں کو بالکل سیدھا خانہ کعبہ کی طرف کر کے، ہم جو ہے ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ جب ہاتھ باندھتے ہیں تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا انگوٹھا جو ہے وہ اوپر ہونا چاہیے، چھوٹی انگلی نیچے ہونا چاہیے، اور درمیان والی یہ 3 انگلیاں جو ہیں یہ بالکل کلائی کے اوپر ہونی چاہیے۔ نماز کی نیت کے بعد نمازی دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اس طرح اٹھائے کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں نہ بہت ملی ہوئی ہوں نہ کھلی ہوئی ہوں، ہاتھ، جسم، پاؤں سیدھے، ان کا رخ جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو، اور اپنے ہاتھوں کو یوں کانوں کے برابر جو ہے نا اٹھائے، اور اپنے ہاتھوں کو باندھ لے، سینہ پر باندھے، ناف کے اوپر باندھے، ناف کے نیچے باندھے، دل پر باندھے۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ نماز پڑھنا۔ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے ہاتھ کھول کر بھی نماز پڑھی ہے، تو ہمیں صرف نماز پڑھنی ہے اور اللہ کی حمد بیان کرنی ہے۔ اللہ اکبر کہے جس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، پھر تسمیہ پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری تعریف کے ساتھ تجھے یاد کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری شان بڑی ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد تعوذ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ میں نے تیرے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ پھر ہم بیان کرنی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم نہایت مہربان ہے رحم کرنے والا، مالک یوم الدین مالک ہے قیامت کے دن کا، ایاک نعبد تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، و ایاک نستعین اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں ہم، اہدنا الصراط المستقیم دکھا ہم کو راہ سیدھی، صراط الذین راہ ان لوگوں کی، انعمت علیہم کہ انعام کیا تو نے اوپر جن کے، غیر المغضوبی نہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ کہ گمراہوں کی راہ۔ آمین۔ آمین کا مطلب ہے قبول کر۔ اس کے بعد ہم عموماً سورہ اخلاص پڑھتے ہیں یا کوئی بھی سورہ پڑھتے ہیں، سورہ پڑھ کر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اور رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ رکوع میں کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری جو کمر ہے پیٹھ سے لے کر سر تک بالکل اس کا لیول ہونا چاہیے، اور ہم اپنے ہاتھوں کو جو ہے نا وہ اس طرح گھٹنوں کو پکڑ کے رکھیں کہ یہ چھوٹی انگلی باہر ہو، یہ انگوٹھا جو ہے یہ بھی باہر ہو،
اور یہ 3 انگلیاں جو ہے نا وہ سامنے آپ کے گھٹنے کے اوپر ہوں۔ ان 2 انگلیوں کو آپ یوں جو ہے نا وہ ان 2 انگلیوں سے اپنا جو ہے نا وہ گھٹنا پکڑ کے رکھنا ہے، اور یہ 3 انگلیاں جو ہے نا یہ گھٹنے کے اوپر ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب ہم ہاتھ بھی باندھتے ہیں تو اس وقت بھی عموماً ہمیں جب باندھتے ہیں تو اس طرح باندھنے چاہیے کہ یہ چھوٹی انگلی نیچے، انگوٹھا اوپر، اور یہ 3 انگلیاں جو ہے نا وہ سامنے ہونی چاہیے، یوں باندھنے چاہیے۔ باقی رکوع میں جب جاتے ہیں تو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھ کر سیدھے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ پڑھ کر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اور رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ رکوع میں کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری جو کمر ہے پیٹھ سے لے کر سر تک بالکل اس کا لیول ہونا چاہیے، اور ہم اپنے ہاتھوں کو جو ہے نا وہ اس طرح گھٹنوں کو پکڑ کے رکھیں کہ یہ چھوٹی انگلی باہر ہو، یہ انگوٹھا جو ہے یہ بھی باہر ہو، اور یہ 3 انگلیاں جو ہے نا وہ سامنے آپ کے گھٹنے کے اوپر ہوں۔ ان 2 انگلیوں کو آپ یوں جو ہے نا وہ ان 2 انگلیوں سے اپنا جو ہے نا وہ گھٹنا پکڑ کے رکھنا ہے، اور یہ 3 انگلیاں جو ہے نا یہ گھٹنے کے اوپر ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب ہم ہاتھ بھی باندھتے ہیں تو اس وقت بھی عموماً ہمیں جب باندھتے ہیں تو اس طرح باندھنے چاہیے کہ یہ چھوٹی انگلی نیچے، انگوٹھا اوپر، اور یہ 3 انگلیاں جو ہے نا سامنے ہونی چاہیے، یوں باندھنے چاہیے۔ باقی رکوع میں جب جاتے ہیں تو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھ کر سیدھے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ پڑھ کر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اور رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ رکوع میں کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری جو کمر ہے پیٹھ سے لے کر سر تک بالکل اس کا لیول ہونا چاہیے، اور ہم اپنے ہاتھوں کو جو ہے نا وہ اس طرح گھٹنوں کو پکڑ کے رکھیں کہ یہ چھوٹی انگلی باہر ہو، یہ انگوٹھا جو ہے یہ بھی باہر ہو، اور یہ 3 انگلیاں جو ہے نا وہ سامنے آپ کے گھٹنے کے اوپر ہوں۔ ان 2 انگلیوں کو آپ یوں جو ہے نا وہ ان 2 انگلیوں سے اپنا جو ہے نا وہ گھٹنا پکڑ کے رکھنا ہے، اور یہ 3 انگلیاں جو ہے نا یہ گھٹنے کے اوپر ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب ہم ہاتھ بھی باندھتے ہیں تو اس وقت بھی عموماً ہمیں جب باندھتے ہیں تو اس طرح باندھنے چاہیے کہ یہ چھوٹی انگلی نیچے، انگوٹھا اوپر، اور یہ 3 انگلیاں جو ہے نا وہ سامنے ہونی چاہیے، یوں باندھنے چاہیے۔ باقی رکوع میں جب جاتے ہیں تو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھ کر سیدھے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اگر بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد یہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جاؤ کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھو، پھر دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھو۔ اس کے بعد جب اپنی پیشانی زمین پر رکھو تو سب سے پہلے آپ کا ناک جو ہے نا پھر پیشانی زمین پر ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ یہ ہیں کہ ناک کو بعد میں رکھتے ہیں اور پیشانی کو پہلے رکھتے ہیں، لیکن طریقہ اصل یہ ہے کہ ناک پہلے زمین پر آئے، اس کے بعد پیشانی زمین پر آئے، اور جب تک آپ نے سجدے میں رہنا ہے آپ کا ناک اور پیشانی اس پر برابر وزن ہو، اور آپ کے جو دونوں پاؤں ہیں ان کی انگلیاں کوشش یہ کرنے کی ساری زمین کے اوپر لگی ہوئی ہوں۔ اگر ساری نہ ہوں تو پھر کم از کم انگوٹھے جو ہے نا وہ زمین پر ضرور لگے ہوئے ہونے چاہیے سجدہ کے دوران، اور سجدہ میں یہ پڑھنا چاہیے سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار دہرانا چاہیے۔ اکبر کہہ کر بیٹھ جاؤ، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ جو ہے نا وہ دو، اس میں بھی 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ 2 رکعتیں پوری ہونے کے بعد التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ تمام زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اور بدن کی عبادتیں اور مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں۔ سلام تم پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور برکتیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور پیغمبر ہیں۔ پھر درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمت بھیج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی ابراہیم اور آل ابراہیم پر، انک حمید مجید، تو تعریف کے لائق بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور آل محمد پر، کما بارکتا جیسے تم نے برکتیں نازل فرمائیں، علی ابراہیم ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم اور آل ابراہیم پر، انک حمید مجید، تحقیق تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے۔ درود شریف کے بعد بہت سی دعائیں ہیں جس میں عموماً ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز کا پابند بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو، ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری دعا قبول فرما، ربنا اغفر لی، ہمارے رب ہم کو بخش دے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور تمام مومنین کو قیامت کے دن، حساب والے دن۔ اس کے بعد پہلے دائیں طرف سلام پڑھنا ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہم جب سلام پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ یہ ساری نماز ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ میں نے کوشش کی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ بہتر ہو سکے آپ کو اس کی وضاحت کر دوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں پڑھا اور سنا ہمارا جو ہے نا وہ قبول فرمائے، اور جو اس میں غلطی کوتاہی بینگ ہیومن، انسان ہونے کے ناطے ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ معاف فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔